یہ الہامی کتاب تھی، لیکن چونکہ تحریف شدہ ہو گئی، قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. ڈیمنز ہیں یا جائنٹس، نیفلمز، ان کا ذکر ہے اس کتاب میں. ان کا کیا کردار تھا؟ انہوں نے دنیا کو کیسے تبدیل کیا؟ کریشن جو نئے بچے پیدا ہو رہے تھے وہ انہوں نے جو ہے نا تفسیر میں آتا ہے نا کہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ اپنا جو ہے اپنا سیڈ سپرم جانوروں میں، درختوں میں، انسانوں میں، حتیٰ کہ پہاڑوں میں جو ہے وہ پلانٹ کیا. روح اوپر سے آئی چلی گئی. قبر میں نہ جزا سزا کس کو ہونی ہے؟ جسم تو مٹی سے مٹی ہو گیا. یہ جو قبر میں ہونی ہے نا، دیٹ از دا اسپرٹ. یہ جو اسپرچولیزم ہم کہتے ہیں نا، یہ سولزم نہیں ہے، یہ اسپرٹس لطائف، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس، جس کا حدیث میں ذکر ہے. یہ بلا وجہ نہیں کر رہے. ان کو بھی پتا ہے ہمارے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے کہ یہ تابوت سکینہ آرک آف کوننٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں. دے آر ناٹ فائنڈنگ آرک آف کوننٹ. آرک آف کوننٹ ایسی چیز ہے جو دفن ہی نہیں ہو سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. سید حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھمبنیل پہ آپ نے پکچر دیکھ لی ہوگی. آپ لوگوں کا بہت اصرار تھا اور کامنٹ سیکشن میں بھرمار تھی کہ سید حیدر جعفری صاحب کو دوبارہ انوائٹ کیا جائے. آج ہم نے ان سے درخواست کی. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. ہمارے کامنٹ سیکشن میں بہت زیادہ اصرار تھا لوگوں کا کہ جعفری صاحب کو دوبارہ ریکویسٹ کریں، اور آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور جو موضوع ہم لے کے آئے ہیں وہ ہے بک آف اینوخ. اینوخ ہی بولتے ہیں سر؟ اینوخ بھی کہتے ہیں، اینوخ بھی کہتے ہیں. اچھا. یہ کتاب جو ہے وہ مذہب، فلسفہ اور تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا مضمون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں فلکیات، جنات، فرشتے اور آسمانی علوم، اس میں کیا راز چھپے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے. سر آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ اگر ہم آڈینس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں اس کتاب کا مختصر تعارف دیں باقاعدہ گفتگو کرنے سے پہلے، وہ کیا ہوگا تاکہ لوگ جو سننے والے ہیں انہیں پتہ لگ جائے کہ موضوع کیا ہے ہمارا. جیسے قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کتابیں اتاری مختلف نبیوں کے اوپر، اور پھر جیسے وہ قرآن پاک میں کہتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ. اب بظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کوئی آسمانی بڑی کتاب نہیں اتری. صحیح. قرآن کہتا ہے جس کے سر بالکل پہلی لائن ہے لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں. قرآن کہتا ہم نے صحیفے دیے صحیح. مختلف نبیوں کو، یعنی اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی اور صحیفے بھی دیے. ٹھیک ہے. یہ جو صحیفے ہیں نا، یہ چھوٹی کتاب، یعنی بک از سم تھنگ اینڈ بکلیٹس، دیز آر بکلیٹس. ادریس علیہ السلام کو اللہ نے 30 بکلیٹس دی ہیں، 30 صحیفے ہیں جو ادریس علیہ السلام پہ اتارے گئے ہیں. صحیح. اب ادریس علیہ السلام کا دور صرف دیکھیے گا. حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے 7ویں پشت میں، حضرت آدم علیہ السلام سے 7ویں پشت. ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے حابیل قابیل والا معاملہ ہو چکا، اس سے پہلے دنیا میں بہت سارے معاملات ہو چکے، اور اس سے بھی پہلے آدم علیہ السلام کے نیچے آنے سے بھی پہلے فرشتے بھی ان کے اوپر اعتراض کر چکے. صحیح. فرشتوں نے کہا تھا نا کہ اے اللہ، آپ اس کو زمین پہ خلافت دینے جا رہے ہیں تو یہ تو دنیا میں خون ریزی کرے گا. صحیح. تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ انی عالمون، میں جانتا ہوں، جی. انتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے. صحیح. لیکن اللہ کارساز ہے، کردگار ہے، کائنات کا سب سے پرائم ذات اللہ ہے جس نے کون کہہ کے کائنات بے شک. کو وہ اپنے کام کے اوپر کسی کو انگلی رکھنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی عزت کے خلاف ہے کہ اللہ کے اوپر کسی نے اعتراض کیا ہو اور اللہ نے اس کا اعتراض کا جواب پراپرلی نہ دیا ہو. جن فرشتوں نے اعتراض کیا تھا نا، ان فرشتوں کو اللہ نے چھوٹ دی. جیسے شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اللہ نے شیطان کو چھوٹ دی کہ جاؤ بہکا لو. اب 2 چیزیں ہیں بالکل اس کتاب پہ آنے سے پہلے، 2 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. شیطان نے
ایک تو کہا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور آنے جانے والوں کو بہکاؤں گا. صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا ہے وہ, ادھر ادھر نہیں بیٹھا ہوا. جس گاڑی نے کھائی میں گرنا ہی گرنا ہے اور ایک بندے کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے گاڑیاں کھائی میں پھینکنی ہے, تو وہ کھائی میں جو گرنے والی گاڑی ہے اس کو دھکا نہیں لگائے گا, وہ پہلے گر جائے گی. وہ اس گاڑی کو دھکا لگائے گا جو نہیں گر رہی. صحیح. شیطان کی ڈیوٹی سمجھیے. اچھا, دوسری چیز شیطان نے کیا کہی تھی کہ اللہ اس کو سجدہ کرنے کی وجہ سے تو نے مجھے مردود کیا ہے نا, اب اس کی اولاد سے میں خود کو سجدہ کرواؤں. اوکے. آج لیوسیفیرین کی بنیاد یہ جملہ ہے جو شیطان نے اللہ کو کہا تھا. اچھا, ٹھیک ہے, اب یہاں سے میں صرف تھوڑی سی تمہید, زیادہ لمبی ہو جائے گی لیکن جی بات تھوڑی جی جی ضرور پلیز. یہ جو اپوکریفلس تھے یا وہ جو ایسی کتابیں تھیں جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی, انہوں نے اپوکریفل قرار دے کے ان کو اسکرپچر سے نکال دیا تھا. یہ ان میں آج آ گئی. آئی کیوں کہ اس کے اندر ایسی بہت سی باتیں تھیں جن کا جواب چرچ کے پاس نہیں تھا. چرچ یہ سمجھا ہی نہیں سکتا تھا کہ واچرز نے کیا کیا, دنیا میں سب سے پہلے ہتھیار بنانے کس نے شروع کیے, دنیا میں جنگ کا آغاز کیسے ہوا, دنیا میں پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا بیلنس کیسے کیا گیا. چرچ کے پاس اس کے جواب نہیں تھے, تو انہوں نے اس کو نکال دیا. حالانکہ یہ الہامی کتاب تھی, لیکن چونکہ تحریف شدہ ہو گئی, قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. کتابیں آتی تھی, تحریف ہو جاتی تھی, نئی کتاب آ جاتی تھی, ایک نبی کے بارے میں لوگ جو ہے وہ ان کو اس کے خلاف ہو جاتے تھے یا ان کی تعلیمات بدلتے تو نیا نبی آ جاتا تھا. جی. ایسے قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے ایک نبی بھیجا, پھر دوسرا بھیجا, اور پھر تیسرے سے ان کو عزت دی. صحیح. ایک وقت میں ایک سے زیادہ انبیاء بھی آتے رہے. حضرت ادریس علیہ السلام ان انبیاء میں سے تھے جنہوں نے کائنات کا میکنزم سیٹ کیا. اس کو سمجھیے. صحیح. اور انہی کی اولاد میں چوتھی پشت میں نوح علیہ السلام ہے, جب اللہ نے اس پوری دنیا کا کلینزنگ کا سسٹم آن کیا. اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کو بک آف اینوک سمجھ آنا شروع ہو جائے. اچھا, اب آپ نے کہا کہ چرچ نے اس کو پڑھنے سے منع کر دیا, بلکہ جدا کر دیا, نکال دیا. تو چرچ کتنا عرصہ پریکٹس کرتے رہے ہیں اس بک کو یا پڑھنے دیتے رہے ہیں؟ مطلب چرچ نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نکالا ہے. اچھا, عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نکالا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت ادریس علیہ السلام, اینوک جن کا نام ہے بھی کہتے ہیں, خنو بھی کہتے ہیں, وہاں سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تک. اچھا, تو یہ دریافت ہوئی کیا, کہاں سے؟ مطلب یہ تو انہوں نے ختم کر دی, بلکہ میں نے تو یہاں تک بھی پڑھا ہے, پتہ نہیں آپ بتائیں گے اس میں کیا حقیقت ہے, کہ یہ سارے صحیفے جلا دیے گئے یا بہا دیے گئے تاکہ کسی کو ملے نہ. ہوا کیا, اب سمجھے اس کی وجہ کیوں, یہ لائے کیوں گئے اور بہائے کیوں گئے. سیکنڈ ٹیمپل جب اس کے اوپر قبضہ ہوا اور جو ہے وہ رومن امپائر نے سیکنڈ ٹیمپل کو جلایا, تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اپنے نبیوں کے ساتھ وفادار تھے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اس کو سیاست سمجھتے تھے, دین کو. اوکے. اور بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو اس وقت دین جن کے مطلب جیسے قرآن پاک کہتا ہے کہ ان کے گلے سے نیچے نہیں اترا تھا. ہر کیٹیگری کے لوگ تھے. ٹھیک ہے. ان میں سے جو ایسے لوگ تھے جو سیاسی تھے, انہوں نے حکومت کے ساتھ جو ہے وہ معاملات طے کر لیے اور وہ زندہ بچ گئے. ان کا جی جلانا ہے چرچ, جلانا ہے ٹیمپل تو جلا دیں, ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو واقعی ہی میں ریلیجن کو فالو کرتے تھے. جو لوگ واقعی ہی میں ریلیجن کو فالو کرتے تھے, انہوں نے اپنی وہ کتابیں جو بہت اہم تھیں, نے ان کو کسی ایسے حالات میں یا ایسی جگہ پہ دفن کر دیا جہاں پہ وہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکیں جنہوں نے سیکنڈ ٹیمپل جلایا ہے. صحیح. جنہوں نے یہ مطلب یہ اس دور کی بات ہے, یہ سیکنڈ ٹیمپل بہت بعد کی بات ہے. صحیح. رومن امپائر کی بات ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی. ٹھیک ہے. اس وقت انہوں نے ان کو جو ہے وہ گھڑوں میں, مٹی کے ایسے گھڑوں میں جن میں موسم یعنی کلائمیٹ کنٹرول خراب نہ ہوتا ہے. اس وقت کوئی یہ والا کاغذ تھوڑی تھا جو چائنا سے آتا ہے. جی. اس وقت تو وہ مطلب ان کا جو تھا نا وہ اپنا کپڑا تھا یا مختلف کھالیں تھیں یا کچھ جس کے اوپر وہ لکھتے تھے.
تو وہ کلائمیٹ کنٹرولز ضروری تھا ان کا. انہوں نے ایسے مٹی کے برتن لیے, ان میں ایسی مٹی ایسی چیزیں ڈالیں جو اب یہ دریافت ہوا, اور پھر کسی ایسی جگہ پہ دفن کر دی جو رومن امپائر کی دستخط سے باہر تھی. اب وہ کتابیں بچ گئیں, لیکن جو کتابوں کے حصے اس ٹیمپل کے اندر موجود تھے, پرانی نبیوں کی کتابیں تھیں, بہت سارا کچھ تھا, وہ جلا دیا گیا یا بہا دیا گیا تاکہ یہ جو ریلیجن ہے عیسیٰ علیہ السلام کا, یا پیچھے جو جیوز کا ریلیجن ہے, اس کی ترویج نہ ہو سکے. اوکے. یہ دو پیرلل چیزیں تھیں, یعنی ان لوگوں نے جو دین کے وفادار تھے انہوں نے بچا لیں, اور جو دین کے وفادار نہیں تھے, جو دشمن تھے, انہوں نے جلا دی. ٹھیک ہے. اب یہ جو کتاب ہے یہ ڈیڈ سی اسکرول میں جو ہے وہ رکھی, مطلب یہ اسکرولز سے مختلف, ان کو ڈیڈ سی کے جو ایک جگہ تھی وہاں پہ رکھ دیا گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ کئی سینکڑوں ہزار سال تک وہ وہاں پڑی رہی, ہزاروں سال تک, کچھ لوگ کہتے ہیں 2000-3000 سال تک وہاں پڑی رہی. اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ایک دن کچھ چرواہے تھے تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے جو ہے وہ ایک جگہ کنویں میں, مطلب وہ ایسی جو غار سی بنائی ہوئی تھی یا کچھ, جی جی. انہوں نے کوئی پتھر پھینکا تو اندر سے آواز آئی جیسے کوئی پتھر یا مٹی کا کوئی برتن ٹوٹتا ہے. تو وہ جناب اسی کے اندر اترے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے مٹی کے برتن ہیں جس کے اندر کچھ چیزیں, انہوں نے کچھ نکالا, کچھ ان میں سے جو اسکرول سے اندھیرا تھا تو انہوں نے نکال کے جلا کے روشنی بھی کر لی, کو کیا پتا تھا یہ کیا ہے. ہاں جی. ان میں سے ایک وہ نکال کے لے گیا, اس نے کہا کوئی پرانی چیز ہے, غریب آدمی تھا, اس نے کہا میں بیچتا ہوں. تو ایک اور چیز یہاں پہ سمجھیے گا کہ اس وقت میں جب یہ جیوز جو ہے یہ اپنے ان کو جیوز کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ بہت سارے علوم ان کو پڑھنے بند ہیں, یہ ہتھیار نہیں بنا سکتے تھے, مختلف چیزیں, ان کو چند ایک علوم پڑھنے کی اجازت تھی. ان میں سے یہ گولڈ سمتھ تھے, یعنی گولڈ سمتھ خاندان دیکھو. دوسرا یہ جو تھے یہ آرکیالوجسٹ تھے, مطلب آرکیالوجی, یہ پرانی چیزیں یا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اپنا اینٹیکس, ان کا کام کرتے تھے. تو وہ کسی جو کے پاس لے گیا, اس کو کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ ایک جو ہے مجھے فلاں جگہ پہ ملا ہے. اس نے جب اس کو دیکھا تو یہ تو مطلب اصلی پرانی بائبل کے اوریجنل صحیفے تھے. اس نے کہا یہ کہاں سے ملے. اس نے پھر اپنی وہ جو جیوز کی جو ہے وہ کمیٹی تھی یا جو ان کی حکومت, ان سے رابطہ کیا. اس نے کہا کہ جہاں پہ بھی ہیں لے کے جائیں اور جتنے مل سکتے ہیں ملیں. تو وہ پھر ڈیڈ سی اسکرول سے یہ خزانہ جس کو یہ اب نیشنل ٹریجر میں شامل کرتے ہیں, یہ ان کو مل گیا. بڑے سستے خریدے ہیں انہوں نے. اچھا, تو اب یہ جو ہے اس وقت جب چرچ میں اس کو آپ نے کہا کہ انہوں نے اس کو بین کر دیا, بین کرنے کے سے پہلے بھی یہ لمیٹڈ لوگوں کو اجازت تھی اس کی پڑھنے کی, یا عام پڑھے جا سکتی تھی؟ کیونکہ یہ کہا بھی جاتا, کچھ جگہوں پہ یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف خواص کے لیے تھی, عوام تک نہیں جانے دیا گیا. اس وقت علم صرف خواص تک تھا, عام تک نہیں جاتا تھا. اچھا. اس وقت چرچ کی تعلیمات, ریلیجن جو تھا, کیونکہ چرچ کو بھی اپنی ہیجمنی قائم رکھنی تھی. اس کو سمجھیے, یہ سوسائٹی کا سمجھیے. جی جی. چرچ اپنی ہیجمنی اس وقت تک قائم نہیں رکھ سکتا تھا جب تک یہ علم چند لوگوں کے پاس نہ ہو. جب سارے لوگ ہی پڑھنے لگ گئے تو سارے ہی عالم ہو جائیں گے نا. جی جی. تو چرچ جو تھا وہ, چونکہ چرچ اس وقت حکومتوں کو بھی کنٹرول کرتا تھا, چرچ کا یہ ہیجمنی تھی کہ عام لوگوں کو پڑھنے نہیں دی جاتی تھی. صحیح. یہ ایک علیحدہ فنومینا ہے. اور وہ علیحدہ فنومینا ہے کہ اسکرپچر, جب لوگوں نے یہ کتابیں ملیں, اور کتابیں پہلے بھی تھیں لیکن اس کے بعد یہ جو کہ کم تھی, اس وقت پرنٹنگ تو ہوتی نہیں تھی. صحیح. تو جن لوگوں کے پاس تھی وہ باتیں کرتے تھے. پھر جب یہ ڈیڈ سی اسکرول میں, اس سے پہلے کی بات ہے, جب یہ اس میں تھیں, تو یہ جو ہے نا یہ اپوکریفلز میں اس لیے ڈال دیا گیا ان کو کہ وہ کتابیں جو ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس کو اسکرپچر سے خارج کرنے کی وجہ یہ بنی کہ لوگ سوال پوچھتے تھے تو ان کے پاس جواب نہیں تھے کہ کیوں ہوا, کیسے ہوا. اب اس کے اندر جو سب سے مشکل چیپٹر ہے جس کی وجہ سے یہ کنٹروورسی ہوئی, وہ ہے بک آف واچرز. اس کا واچرز دے وار 200 فالن اینجلز تھے جو دنیا میں آئے. میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ فالن اینجلز وہ تھے جنہوں نے اللہ پہ اعتراض کیا تھا. اللہ نے ان کا کہا کہ جاؤ جا کے سکھا لو. جی جی. اگر یہ تم اس کو خون ریزی سے بچا سکتے ہو صحیح. تو بچا لو. ٹھیک ہے. تو وہ جو تھا اللہ کو تو پتا تھا اللہ نے کیا کرنا ہے.
اچھا تو وہ جو ہے وہ نیچے آئے، انہوں نے پہلے تو نیک نیتی سے کام کیا، پھر وہ یہاں پہ انڈلج ہونے شروع ہو گئے، پھر انہوں نے جینیٹک انجینئرنگ شروع کی. یعنی فالن اینجلس تو انہوں نے انسان کو جنگ کرنا سکھایا، ہتھیار بنانے سکھائے، انہوں نے برتن بنانے سکھائے، انہوں نے انسان میں جینیٹک انجینئرنگ کی بنیاد رکھی، انہوں نے انسانوں کو جو ہے وہ لباس پہننے کا سلیقہ سکھایا، انہوں نے ہی انسان کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں کی جس سے سوسائٹی ایک طرف تو آگے بڑھی، لیکن سوسائٹی میں رفٹس پڑنے شروع ہو گئے. انہوں نے ہی جادو سکھایا. اچھا تو یہ جو ڈیمنز ہیں یا جائنٹس، نیفلمس، نیفلمس، ان کا ذکر ہے اس کتاب میں، ان کا کیا کردار تھا، انہوں نے دنیا کو کیسے تبدیل کیا، یہ بڑا اہم موضوع ہے. دیکھیں یہ بک آف واچرز پہلی جو ہے نا، یہ دی واچرز کون؟ گارڈین اینجلز، جو اللہ نے اس وقت کے پہرے دار مقرر کیے ہوئے تھے نا، اچھا محافظ، محافظ، ٹھیک ہے، گارڈین اینجلز. یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی، اللہ نے یہ کچھ سیکیورٹی کا میکنزم لگایا ہوا تھا، یہ 200 فرشتے وہ تھے. ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے آدم علیہ السلام کو بنتے ہوئے دیکھا، شیطان کا سجدے والا سین ہو گیا، تو انہوں نے ذرا مالک کرن کی جا رہے. اللہ اللہ ہے، شدید ترین محبت ہے اس کو اپنی ہر مخلوق سے، انسان سے تو ہے لیکن ان سے بھی، فرشتوں سے بھی محبت ہے اس کو. ٹھیک ہے، اس نے کہا اچھا تم مجھ پہ اعتراض کرتے ہو، ذرا کر کے دیکھ لو. اب اللہ موقع دیتا ہے، انہوں نے ان کو موقع دیا جیسے شیطان کو موقع دیا. یہ اپنے زوم میں کہ ہم اس کو آدم کو کنٹرول کر لیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا آدم کی انرجی کیا ہوتی ہے، آدم کے اندر اللہ نے نور کہاں پہ رکھا ہے. یہ ایک چیز سمجھیے، اللہ جب کسی چیز کے اوپر فخر کرتا ہے نا، کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو جو بنایا ہے وہ احسن تقویم پہ بنایا ہے. اب احسن تقویم کا معجزہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا نور ہے. اگر وہ اللہ سے کانٹیکٹ میں رہے جی، تو کائنات پوری اس کی بات ماننے پہ مجبور ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اللہ سے ٹوٹ جائے تو اللہ کہتا ہے وہ درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. یعنی جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ شیطان پھر ان سے سجدہ کرواتا ہے اپنے آپ کو. جی، اب جو ہے نا جب یہ واچرز نیچے آئے تو انہوں نے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو پلیوٹڈ کرنا شروع کیا، پلیوٹڈ کرنا شروع کیا. یعنی انسانوں کے اندر چینجز کرنا شروع کی، نسلوں کو بدلنا شروع کیا. دے ور جینیٹک انجینئرز، عام لفظوں میں اس کو. صحیح. انہوں نے جو ہے وہ ایسی اسپیشیز بنانی شروع کی جو ہاف مین، ڈیمنز، یہ سارے جو بنانے سے کیا مراد ہے کہ انسان کے سپرمز میں اپنی چیزوں کو ایڈ کر کے نئی تخلیق، نئی کریشن، نئے جو نئے بچے پیدا ہو رہے تھے وہ انہوں نے جو ہے نا تفسیر میں آتا ہے نا کہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ اپنا جو ہے سیڈ، اپنا سیڈ سپرم جانوروں میں، درختوں میں، انسانوں میں، حتیٰ کہ پہاڑوں میں جو ہے وہ پلانٹ کیا. اچھا، اب درختوں میں پلانٹ کیا تو نئی سپیشیز، نئے ایسے درخت، ایسی چیزیں بنی جس کے اندر جادوئی اثرات تھے، جن کے اندر ڈیمنز کے اثرات تھے. انسانوں کے اندر وہ مخلوق تخلیق ہوئی جس کے بارے میں رسالت مآب کہتے ہیں کہانت. اب یہ ایک اور چیز، قرآن پاک ایسی کمال کی کتاب ہے کہ آپ اس کو پڑھتے جائیں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہے کیا. قرآن پاک میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ جب آسمان پہ جنات چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو شہاب ثاقب کے تیر مارے جاتے ہیں. کون چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہاں پہ تو انسان اتارے تھے، شیطان آیا تھا اس کے جو تھے. تو یہ جب اللہ کی مشیت میں انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ نے وہاں بھی سیکیورٹی میں. اب وہ 200 فرشتے تو یہاں اتار دیے، ٹھیک ہے، اب ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا اللہ نے. صحیح. اب انہوں نے یہاں پہ رہ کے اپنا بنانا تھا تو اپنا ان کا جو ان کی سپیشیز تھیں وہ سپیشیز بھی تو ایوالو ہو رہی تھی نا. جیسے انسان کی ریسز بنی یہاں پہ آ کے، مختلف جو ہے وہ شکلیں، مختلف چہرے، مختلف کلرز، مختلف ان کی بھی تو بن رہی تھیں. تو وہ جو بریڈز تھیں وہ، اچھا یہاں پہ ایک جملہ بڑا اہم ہے، ہم جو اگر پڑھتے ہیں تو گزر جاتے ہیں. جی، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے کہا تھا ان جوڑوں کو اپنی کشتی پہ سوار کرو جو پیور ہے، جو خالص ہے، ٹھیک ہے، نان پلیوٹڈ.
جن میں ان کے نیگیٹو امپیکٹس نہیں ہیں. طوفان کیوں آیا تھا؟ طوفان میں یہ واچز غرق کیے گئے تھے، اوپر جا نہیں سکتے تھے، اور وہ طوفان آیا حضرت نوح علیہ السلام کا تو یہ سارے کے سارے تباہ کر دیے. اچھا، یہ کیونکہ مختلف علاقوں میں شاید تھے تو یہ اسی وجہ سے طوفان نوح جو ہے وہ ایک خاص قوم پہ نہیں تھا، وہ ساری جگہوں پہ ساری جہاں جہاں پہ ان کا امپیکٹ تھا. اللہ نے بیسیکلی، میں نے پہلی بات کی کہ اللہ نے زمین پہ کلینزنگ کا سسٹم اتارا تھا نوح علیہ السلام کی وجہ سے. اچھا، ایک چیز جو ہے نا وہ شاید آپ بہتر طریقے سے اس کو ایڈریس کر سکیں. میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ جو اینجلز ہیں وہ تو گناہ سے پاک ہوتے ہیں، ان کے اندر تو ایسے خواص نہیں ہوتے، تو یہ کیا اینجل اسپیشل تھے جنہوں نے آ کے اینجلز میں نہیں ہوتی برائی، جی جی لیکن جب اللہ اتارتا ہے نا تو وہ پردہ کھینچ لیتا ہے. اینجلز میں برائی کا نہ ہونا، اب ایک چھوٹا سا جملہ، مجھے نہیں پتا اس کا جو ہے دنیا کو کیسے سمجھ آئے گی. ایک فرشتہ اچھائی لکھتا ہے، جی ایک برائی لکھتا ہے. ٹھیک ہے یہ اچھائی لکھتا ہے، جی، یہ برائی لکھتا ہے. اس کو برائی کا پتہ ہی نہیں ہے تو لکھتا کیا ہے؟ ونڈرفل. اللہ جس کو چاہے، جو چاہے، جس طرح چاہے ودیت کر سکتا ہے. اللہ کل شیء قدیر ہے. بہترین مثال ہے، بالکل. ٹھیک ہے، تو جب اللہ نے یہ کرامن کاتبین لگا دیے تو ان کو بھی ودیت کر دیا نا کہ تم نے یہ لکھنا ہے اور تم نے یہ لکھنا ہے، تم نے اس کو ریکارڈ کرنا ہے. اللہ نے ان کو دے کے بھیجا تھا. اچھا، طوفان نوح کے بعد جب یہ قوم غرق ہو گئی تو کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی روحیں زمین پہ رہ گئیں اور یہ آسمان کی طرف چلے گئے، تو اس میں کیا حقیقت؟ جسم ختم. اچھا، جسم ختم ہو گیا. جسم جو ان کو دے گئے، دیکھیں فرشتوں کے پاس اپنا ایک جسم ہے. ٹھیک ہے جب وہ دنیا میں آئے تو ان کو ایک خاص قسم کا لباس، جیسے اللہ کہتا ہے نا کہ جسم روح کا لباس ہے، صحیح. تو ان فرشتوں کو بھی ایک خاص قسم کا لباس کچھ دے کے بھیجا گیا تھا. جی جی تو جیسے جنات کے اوپر کے پاس اپنا جسم نہیں ہوتا، ان کو بھی کسی نہ کسی چیز میں اپنے آپ کو ظاہر کرنا پڑتا ہے نا، صحیح چیز کے اندر آتے ہیں. ان کو بھی اللہ نے کوئی چیز تو دے کے بھیجی تھی. صحیح تو وہ جو ان کو دے کے بھیجی تھی وہ ان کا جو ہے وہ جسم تھا. صحیح. تو اب یہ جو ڈیمن سے انہوں نے، آپ نے کہا کہ یہ کچھ علوم جو ہے وہ سکھائے، وہ خاص علوم کیا تھے جو کہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں آج کی دنیا میں اور یہ ٹرانسفر وہاں سے ہوئے ہیں؟ سب سے پہلی بات جو بک آف اینوک کے چونکہ 5 چیپٹر ہیں اس میں سارا کچھ ہے، انہوں نے سب سے پہلے جنگ کرنا سکھایا. ڈھالیں، بھالے، تلواریں، ایمونیشن. اس سے پہلے انسان ہتھیار سے واقف نہیں تھا. اس سے پہلے انسان برتن بنا کے بھی نہیں کھاتا تھا، مطلب جو بھی اویلیبل تھے پتھروں سے، اس سے جی جی قاعدہ پوٹری کا سسٹم نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے حضرت ادریس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ انہوں نے دنیا کو کپڑے سینے کا، یعنی وہ پہلے جو درزی کا کام ہے کہ جو انہوں نے سی کے پہننا سکھایا. صحیح. اس دور میں حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی انسان کو لباس سینا، یعنی اس وقت وہ لباس کوئی جو بھی تھی چیزیں جی جی کو وہ پہنتے تھے، لباس سی کے اپنی شباہت کے مطابق پہننے کا طریقہ اس دور میں سکھایا گیا. صحیح. حضرت ادریس نے سکھایا، کچھ لوگ کہتے ہیں واچرز نے سکھایا، لیکن بہرحال اللہ نے ودیت کیا نا. صحیح. کرنے والی ذات، واحد کارساز ذات تو اللہ کی ہے نا. جی جی اب اللہ جس کو چاہے. حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ حابیل اور قابیل کی جو اولاد تھی، جی قابیل کی اولاد کو گرفتار کر کے ایک جگہ قید کرنا، زنجیریں پہنانا، وہ سارا یہ حضرت ادریس نے کیا تھا. آدم علیہ السلام، ایک کتاب ہے سر بڑی خوبصورت، کبھی زندگی میں موقع ملے، آپ مجھے پتا کہ آپ لرنڈ آدمی ہیں، پڑھنا لکھنا آپ کو اب شوق ہے، جی دی بلڈ لائن، دی بلڈ لائن. یہ ضرور پڑھیے گا. جی انتہائی شاندار کتاب ہے سر. جی جی اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ 2 بلڈ لائنز ہیں جو دنیا میں چل رہی ہیں، ایک وہ جو قتل ہوا اور ایک وہ جس نے قتل کیا. حابیل اور قابیل کی اولادیں، ان میں اپنے باپ کی جو خصوصیات ہے نا یہ چل رہی ہے. صحیح. اور اس میں یہ کہا گیا کہ جس نے قتل کیا تھا اس کی اولاد میں سے شداد، نمرود، فرعون، یہ ایک ہی ہیں. آپ نے یہ پچھلے کو 2-3 الیکشن پہلے امریکہ میں جان کیری الیکشن میں کھڑا ہوا تھا. جی اس کی کیمپین میں کیا تھا
کہ ہی از فرام دا ڈسینڈنٹس آف ایکمن امپائر. یہ ایکمن امپائر کے وہ جو ہخامنشی بادشاہ تھے سائرس دا گریٹ، ان کی اولاد میں سے ہے. سائرس دا گریٹ ادھر، وہ امریکہ میں. یہ کیسے پہنچے؟ یہ کتاب بتاتی ہے کیسے پہنچے. کتاب پڑھیے گا. اچھا، نیفلمس کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے، آپ نے جب یہ کہا کہ وہ روحیں زمین پہ رہ گئیں، تو اب وہ روحیں کہاں ہیں؟ میں بتاتا ہوں سر. انسان کے اندر جو ہے وہ یہ روحیں بہت زیادہ میچیور ہوتی ہیں. جنات میں بھی یہ روحیں ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے نا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم جو ہے وہ نکل سکتے ہو، نکل جاؤ زمین آسمان کے. جنوں اور انسانوں دونوں کو اللہ مخاطب کرتا ہے. صحیح. اور پھر ایک اور جگہ کہتا ہے کہ اگر زمین پہ فرشتے آسانی سے چل پھر رہے ہوتے تو میں فرشتوں میں سے کوئی نبی بھیج دیتا. تم میں سے تمہارے جیسے نبی کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھیجا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تین چیزیں ہیں، ان کو سیگریگیٹ کر کے اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے انسان اور جنات تو ایک ہی جگہ رہتے ہیں. فرشتے آئے تھے اور ان میں سے کچھ فرشتے یہاں پھنس گئے ہیں جن کا اللہ نے واپسی کا راستہ بند کر دیا ہوا ہے. اب روحیں سب کے اندر ہیں. صحیح. روحیں سب کے اندر ہیں. جنات کی اپنی روح ہے، انسانوں کی اپنی روح ہے، اس کا اپنا میکنزم ہے، ان کا اپنا میکنزم ہے. فرشتوں کے اندر اپنی روح ہے، ان کا اپنا میکنزم. صحیح. یہ تینوں علیحدہ علیحدہ ڈائمینشن ہیں. اب وہ جو فالن اینجلز تھے وہ چلے گئے. انسان کے اندر تھری پارٹس آف دا مین: دا باڈی، دا سول، دا اسپرٹ. باڈی جل جائے، دفن کر دی جائے، ایکسیڈنٹ میں ختم ہو جائے، آگ لگ گئی، جل جائے، کچھ ہو جائے، باڈی ختم ہو جاتی ہے. سول ایٹرنل ہے. سول ایٹرنل ہے. وہ اللہ کہتا ہے الیین سے آتی ہے، الیین میں واپس. سجیین سے آتی ہے، سجیین سے واپس. جہاں سے آتی ہے وہاں واپس چلی جاتی ہے. اس کے بعد اسپرٹس. اسپرٹس آر دا تھنگس جس کو آپ تھوڑا سا اگر آنکھیں کھول کے سمجھیں تو آپ کے ارد گرد ہیں. ہمارا یہ خیال ہے نا کہ روحوں کو میدان حشر میں جزا سزا ہوگی. روحوں کا فیصلہ وہاں ہوگا. روح اوپر سے آئی چلی گئی. قبر میں نہ جزا سزا کس کو ہونی ہے؟ جسم تو مٹی سے مٹی ہو گیا. یہ جو قبر میں ہونی ہے نا، دیٹ از دا اسپرٹ. یہ جو اسپرچولیزم ہم کہتے ہیں نا، یہ سولزم نہیں ہے، یہ اسپرٹ سے. اسپرٹس، لطائف، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس، جس کا حدیث میں ذکر ہے. ان 7 اسپرٹس کا 7 اسپرٹس آف دا مین، جو ان کا تعلق ہے 7 جنتوں سے: خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، نعیم، ماوا، فردوس. انہی کا 7 جہانوں سے تعلق ہے. ناسوت، یہ پھر کبھی زندگی ہوئی تو میں صرف نام بتا رہا ہوں. جی. ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، یاہوت، ہاہوت اور ہوبیت. یہ 7 ہیونز جن کا تعلق ہے. یہ 7 جو ہے نا، یہ آپ کی ہیلز ہیں. 7 زمینیں، 7 آسمان. یہ 7 کا کانسیپٹ کریشن کا کانسیپٹ ہے. یہ نمبرز کے اندر پوری کہانی بند ہے. اب اگر اس کے اوپر جائیں گے نا تو ٹاپک سے ہٹ یہ باقاعدہ ایک پوڈ کاسٹ ہے، 7 زمینیں اور 7 آسمان. ہم اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. جی. یہ رہی تو بہرحال واپس آتے ہیں. یہ جو 7 اسپرٹس ہے یہ یہیں پہ ہیں. اب سمجھے نا کہ روح تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی بھی اوپر چلی گئی. روضہ اطہر میں کیا ہے؟ وہاں سے فیض کیا ہے؟ اسپرٹ. یہ کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ قبرستان میں جاتے ہیں تو مردے آپ کے قدموں کی آہٹ بھی سنتے ہیں. آپ ان کو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، ان تک پہنچتا ہے. آپ ان کے لیے کچھ پڑھتے ہیں، وہ ان تک پہنچتا ہے. تو کہاں عام آدمی اور کہاں جن کی زبان کا صدقہ اسلام ہے، کہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا امپیکٹ اور عام آدمی کا امپیکٹ برابر تو نہیں ہو سکتا نا. یعنی وہ جو ہے وہ جن کے اوپر اللہ فخر کرتا ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کے بارے میں خود سرور انبیاء نے خود فرمایا اول خلق اللہ نوری. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں تھے. تو سرور انبیاء کا امپیکٹ ڈیفرنٹ ہے نا. اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کے نور سے نوری ہوئے، ان کی روحیں، جیسے نفس کی حالتوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے، تفسیر میں ہے. نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے، نفس لوامہ جو ملامت کرتا ہے، نفس الہامہ جس کے اوپر الہام ہوتا ہے، نفس ملہمہ، پھر نفس مطمئنہ
کہ وہ جو ہے وہ مطمئن ہو کے ارجی الی ربی کی راضیۃ مرضیہ کی منزل پہ داخل ہوتا ہے. اسی طرح روح میں پھر قرآن پاک میں قلب کی حالتوں کا ذکر ہے، قلب سنیب، قلب منیب، قلب شہید، کہ تم میں سے کامیاب وہ ہوا جو قلب منیب لے کے اللہ کے پاس آیا. یہ قرآن پاک میں سارا کچھ ہے. ہم چونکہ پڑھتے نہیں نا، ہم بس وہ ایک اسپیکٹرم کو بات کرتے ہیں. یہ جو اسپرٹس تھیں، انسان کی بھی ایک حصہ چلا گیا، یہاں رہ گیا. جنات کا بھی ایک حصہ چلا جاتا ہے، ایک یہاں رہ جاتا ہے. صحیح. فرشتے جو فالن اینجل تھے، اب ان کی باڈی ختم ہو گئی، لیکن ان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ یہیں رہ گیا. بابل میں ہاروت ماروت کے بارے میں کہا ہے نا کہ بابل میں وہ الٹے لٹکے ہوئے، آج بھی ان کو سزا مل رہی ہے. تو یہ فرشتے بھی یہیں کہیں بھٹک رہے ہیں، فالن اینجلز تھے. حضرت سلمان فارسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے کہ مجھے ایک جو ہے وہ ایک شخصیت سے ملاقات ہوئی، تو اس نے مجھے بتایا کہ میں فرشتہ ہوں کہ جو یہاں پہ اپنے جو ہے وہ اعمال کی پاداش میں اتار دیا. یہ جو فالن اینجلز ہیں، تو آج کے دور میں جو لوگ مختلف قسم کے علوم رکھتے ہیں، ان اینجلز سے کچھ ایسے کام لیے جاتے ہیں جو کہ جس طرح جادو کا ایک عمل ہے، یا اس طرح کے ایسے بہت سارے کام جس کو ہمارے مذہب نے بھی روک رکھا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اینجلز کو انوالو کیا جاتا ہوگا اور ان کو اٹریکٹ کر کے؟ فالن اینجلز اور ڈیمنز میں رابطہ تو ہے، آج بھی ہے. یہ ایلومیناٹیز جو ہیں، یہ اسی سے تو کام لیتے ہیں. اچھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ زمین کو پیوریفائی کرنے کے لیے نوح علیہ السلام کا سیلاب آیا. صحیح. اسی طرح ان جنات میں، ان باطنی مخلوقات میں جتنی چیزیں جو تھیں، وہ تھیں جو دنیا میں خرابی کا باعث بن رہی تھی، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات کی حکومت دی گئی، پرپزلی دی گئی تھی. ایسے ہی کوئی شوق نہیں کہ انہوں نے دعا کی اور دے دی. اس وقت میں بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا ضروری تھا. یہاں پہ ایک جملہ سے چھوٹی سی بات ضمناً ذکر کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، اس کو میں زیادہ پھر اس کے اوپر بات نہیں کروں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اسرائیلیاتی کہانیوں میں یہ ہے نا کہ اس وقت جو ہے وہ ایک جملہ ہے جس کے اوپر بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں. جملہ ایز اٹ از لکھا ہوا ہے کہ اس وقت اللہ کی قضاء سے کم اور جادو سے لوگ زیادہ مرتے تھے. اس وقت سوسائٹی میں جادو کا چلن اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ لوگوں کو کنٹرول کرنا مشیت الہی نے جو ہے وہ اہم سمجھا. اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات کی حکومت دی گئی. اور وہ کتابیں جہاں پہ بھی جس حال میں جادو کی وہ کتابیں جو کہیں موجود تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ساری کی ساری ایک جگہ پہ اکٹھی کروائیں اور پھر اپنے تخت کے نیچے دبا دی. اب یہ جو کھدائیاں ہو رہی ہیں، یہ جو بار بار جو ہے وہ اس جگہ پہ کھدائی ہو رہی ہے، یہ پاگل نہیں ہے، یہ بلا وجہ نہیں کر رہے. ان کو بھی پتا ہے، ہمارے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے کہ یہ تابوت سکینہ آرک آف کوننٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں. دے آر ناٹ فائنڈنگ آرک آف کوننٹ. آرک آف کوننٹ ایسی چیز ہے جو دفن ہی نہیں ہو سکتی. وہ اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور دفن نہیں ہو سکتا. صحیح. ٹھیک ہے. وہ کوننٹ جو ہے، وہ کوننٹ کیا ہوتی ہے؟ کوننٹ مطلب یہ بات تھوڑی سی لمبی اس لیے ہوتی جا رہی ہے کہ میں اس کو اگر نہ سمجھاؤں گا نا. جی تو وہ بالکل صحیح، آپ کلیئر کریں پلیز. کوننٹ یہ ہوتی ہے، دیکھیں، ایک ہوتا ہے پیکٹ ڈیڈ، کچھ بھی ہوتی ہے وہ برابر کے لوگوں میں ہوتی ہے. کوننٹ یہ ہوتی ہے کہ ایک سپیریئر پاور ہے، اس سپیریئر پاور نے ایک لا، ایک چیز ایک ڈیفائن کی، اور اس نے اپنی نان سپیریئر پاور جو اس کی پوجا کرتی ہے اس کو دے دی. اسے کہا کہ یہ لا ہے، اس کے لیے تمہارے پاس دو آپشنز ہیں. صحیح. مان لو یا نہ مانو. مانو گے تو یہ دے دوں گا، نہیں کرو گے تو یہ کر دوں گا. صحیح. قرآن پاک بھی ایک کوننٹ ہے. قرآن پاک بھی ایک کوننٹ ہے کہ کائنات کے مالک نے وہ کتاب ہمیں دی اور ہمارے یہ دین دیا، اور اس کا کہا کہ مان لو گے تو جنت دوں گا، نہیں مانو گے دوزخ میں پھینک دوں گا. یہ جو تھی کوننٹ، یہ اس قوم کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے پیکٹ کیا تھا. اللہ نے کہا تھا کہ اگر تم میری عبادت کرو گے، وہ جو 10 کمانڈمنٹس تھیں موسیٰ علیہ السلام کی، اگر یہ مان لو گے تو میں تمہیں جو ہے وہ پرومس لینڈ دوں گا، دنیا پہ حکومت دوں گا، تمہیں سارا کچھ کروں گا. لیکن اگر نہیں کرو گے تو تمہیں برباد کر دوں گا. اور پھر قرآن پاک میں اس کا ذکر آتا ہے نا کہ 2 دفعہ انہوں نے سرکشی کی، اب تیسری دفعہ پھر اسی سرکشی پہ اترے. اچھا، ایک چیز بڑی اہم، قرآن پاک میں جو ہے اس سے پہلے آنے والی کتابوں کا تذکرہ ہے، تو یہ بک آف انوخ کا بھی کوئی ریفرنس ملتا ہے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ میں بالکل یہ پرانی کتابوں کا ذکر ہے نا، نبیوں کے صحیفے. ہم
دیکھیں بکس اینڈ بکلیٹس، قرآن پاک میں بھی اللہ بکلیٹس کا ذکر کرتا ہے نا، جی جی تفسیر میں بڑا واضح طور کے اوپر ان صحیفوں کا ذکر ہے. اور یہ بھی میں ہم بات کیونکہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک کی ڈسکشن میں ہم یہ کنکلوڈ کسی طرح کر لیں کہ یہ واقعی مین میڈ بک نہیں ہے اور یہ الہامی کتاب ہے. نہیں ہے، یہ الہامی کتاب ہے تحریف شدہ. ٹھیک ہے، یہ الہامی کتاب ہے تحریف شدہ. صحیح. ٹھیک ہے، اس کو سمجھیے. آخری کتاب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتری ہے. آخری کتاب قرآن پاک ہے. آخری نبی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ. بے شک. اس سے پہلے کی کتابیں منسوخ ضرور ہو گئی ہوئی ہیں، لیکن ان کی کریڈیبلٹی اللہ نے ختم نہیں کی ہے. اچھا. تنسیخ ہونا اور چیز ہوتی ہے، یعنی تنسیخ کا مطلب ہے کہ آج کے بعد یہ یوز نہیں ہوں گی، اس سے پہلے یہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کو مزید لوگوں کو واضح کرنے کے لیے کوئی ایسے ریفرنس آپ کو لگے کہ دا بک آف انوخ میں بھی وہ واقعات موجود ہیں اور آخری کتاب قرآن پاک میں بھی یہ ریفرنس موجود ہے، وہ اس طرح کے کوئی حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین کے جو پورٹلز ہیں، اچھا پورٹلز کا ذکر قرآن پاک میں ہے، جہاں پہ سباب کا ذکر ہے. صحیح. سباب کے بارے میں قرآن پاک میں بہت ساری، سباب کو ہم سبب ترجمہ کرتے ہیں یا اسباب کرتے ہیں. سباب اور اسباب میں بہت فرق ہے. اچھا. سباب جو ہے وہ ایسی چیز ہوتی ہے جیسے آپ اس کا سباب کا اصلی انگریزی ترجمہ ہی پورٹل ہے. اوکے. اب دیکھیں یہاں پہ قرآن پاک میں نا ایک بہت خوبصورت کتاب ہے، کائنات کی سب سے خوبصورت کتاب ہے قرآن پاک. قرآن پاک میں نا کچھ چیزیں ہیں تو عربی کی کتاب، لیکن اس میں جو آپ سمجھ لیں کہ جو اس میں سینیمیٹوگرافی ہے، یہ لفظوں کا چناؤ ہے نا، وہ عام آدمی کر ہی نہیں سکتا. بے شک. ٹھیک ہے. اب یہ میں نے میز کے اوپر یہ چیز رکھی ہوئی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ ہے، میز کے اوپر ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. اب میں یہاں ہاتھ رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے یہ میز کے اوپر ہی، تو اس کو کہیں گے فوق. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے فوق السباب، اللہ نہیں، ہم نے زمین پہ سباب نہیں اتارے، ہم نے زمین کے اوپر پورٹلز بنا دیے ہیں. پھر ایک جگہ تفسیر میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ ہم نے آسمان کے 7 دروازوں میں سے 3 اپنے بندے جو ہے وہ ذوالقرنین پہ کھول دیے. یاجوج ماجوج کی کہانی ہے، جو پھر جو ہے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں اگر اچھا، جو طوفان نوح ہے اس کا ذکر دا بک آف انوخ میں بھی ہے. بک آف انوخ طوفان نوح سے پہلے کی ہے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے نے جب اپنے والد سے ان کے پردہ کرنے کے بعد رابطہ کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بیٹے اپنے پوتے نوح کو کہو کہ کشتی بنائے، طوفان آنے والا. اوکے. اور یہ جو ایک اور چیز ہے وہ میں نے یہاں لکھ رکھی ہے، ہاروت ماروت. ہاں، یہ 2 علیحدہ سٹوریز ہیں. جی جی. واچرز علیحدہ سٹوری، ہاروت ماروت علیحدہ سٹوری ہے، لیکن ان کا کوئی ٹائم ڈیفرنس کو بہت زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاروت ماروت جادو لے کے آئے تھے، قرآن پاک کہتا ہے. صحیح. اب یہ جادو کیا ہے؟ جادو ایک ایسی چیز تھی جو نیگیٹو انرجیز کو پرووک کرتی تھی. صحیح. اللہ کو سب سے زیادہ جو بری چیز لگتی ہے نا، وہ ہے اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا. شرک. سیدھی سی بات ہے، کسی بھی ٹھیک ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بڑی خوبصورت ہے، ہلکی سی رمز ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے ملکہ سبا کا تخت چاہیے. تو افریتم من الجن، جنات میں سے ایک بہت بڑا جن اٹھا، اس نے کہا کہ جی میں بڑا ایماندار ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں، اور آپ ابھی اپنے دربار سے اٹھیں، اس سے پہلے ملکہ سبا کا تخت لے آؤں گا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے مدد لے. تو اللہ نے ایک بندہ جس کے پاس کتاب کا قلیل من علم کتاب کے جو ہے نا اس کے اب سمجھ لیں کہ اس کے جو اس کی ہیڈنگ تھی اس کے ساتھ کہ جی ایک بندہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکتے میں بھی لے آؤں گا، اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی تو آ گیا. قلیل من علم کتاب، وہ کون سی کتاب کا علم تھا؟ اس وقت قرآن پاک تو نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت تو باقی کتابیں کون سی کتاب؟ That was Book of Enoch. اوکے. That was Book of Enoch.
آصف برخیا کے پاس جس کتاب کا ذکر تھا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک جملہ، میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کو سرور انبیاء کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا، تب آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی۔ بک آف اینوک جو ہے وہ ایتھوپین بائبل ہے، اور ایتھوپیا کا تعلق سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بنتا ہے؟ نجاشی، پہلی ہجرت حبشہ، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کو جو خط لکھا ہے وہ اس میں ایک جملہ ہے، آج بھی وہ خط موجود ہے، اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی مل جاتا ہے، چیزیں بھی ہیں۔ نجاشی کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تمہاری کتاب میں میرا ذکر ہے، تمہاری کتاب میں میرا ذکر ہے، تمہارے نبی نے، اس نبی نے جس کو آسمان پہ زندہ اٹھا لیا گیا تھا، میرے بارے میں تمہیں بتایا ہوا۔ یہ جملے موجود ہیں۔ اب نجاشی تو تھا عیسائی، وہ تو قائل تھا کروسیفیکیشن کا، عیسیٰ علیہ السلام کو تو کروسیفائی کیا گیا ہے۔ مسلمان مانتے ہیں کہ ان کو آسمان پہ زندہ اٹھایا گیا ہے، عیسائی تو نہیں مانتے تھے۔ جی کون سے نبی کے بارے میں؟ وہ نبی جس کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ چوتھے آسمان پہ وہ خود گئے تھے، وہاں پہ اوریل فرشتے کے ساتھ ان کا تھا، جیسے اینجل جبریل جو ہے وہ رسالت مآب سے منسوب تھا، وہاں پہ جو ان کے ساتھ فرشتہ ہے اس کا نام ہے اوریل۔ اوریل کے ساتھ ان کا تعلق تھا، وہ اوپر لے کے گیا تو اسرائیل نے کہا کہ مجھے حکم کیا گیا تھا کہ ان کی جو روح قبض کرنی ہے وہ چوتھے آسمان پہ کرنی ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے، تو تم لے آئے ہو تو اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو وہاں پہ جو ہے وہ رکھا گیا، اور آج بھی وہی ہے۔ چوتھے آسمان کا ذکر کرتے ہوئے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو کہا تھا، نجاشی ہی کی لیگیسی میں آج لوگ مسلمان ہیں، اور نجاشی ہی کی لیگیسی کو سمجھنے کے لیے آپ کو پاک بی بی فضہ سلام اللہ علیہا کو پڑھنا پڑے گا۔ میں تھوڑی سی یہ بات بتا دوں، جی جناب فضہ سلام اللہ علیہا کا مقام سمجھیے گا، یہ وہ ہیں جو ایتھوپیا کی نجاشی کی لیگیسی میں بادشاہ تھی، اس یمن کی ایتھوپیا کی، صحیح، ٹھیک ہے، حبش کی ملکہ تھی، اپنی بادشاہی چھوڑی، پتہ لگا کہ آخری نبی تشریف لے آئے، اپنی بادشاہی چھوڑی، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے، اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئی۔ اب اس خاتون نے جس نے اپنی بادشاہی چھوڑی تھی، ان کا مقام چیک کیجئے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پہ چادر رکھی اور کہا تو میری بیٹی ہے۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام، پاک بی بی سیدہ نے اور رسالت مآب کے خاندان نے ان کو ہمیشہ اپنی بہن کہا ہے۔ بی بی باک فضہ، مقام دیکھیے، یعنی اس گھر سے زیادہ آنے والوں کی کوئی عزت کر ہی نہیں سکتا، ان سے آگے کوئی نہیں کھڑا۔ رسالت مآب بیٹی کہہ رہے ہیں، پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا مولا کائنات بہن کہتے، مولا علی کی ساری اولاد، مولا حسن، مولا حسین، پاک بی بی سیدہ کی ساری اولاد، جتنے بچے ہیں مولا عباس، سارے ماں کہتے ہیں۔ مولا حسن حسین کی اولاد جناب فضل بن عباس، سارے جتنے بھی مولا حسن حسین کے بچے ہیں وہ دادی کہتے ہیں، مولا باقر دادی کہتے ہیں۔ 5 پشتے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس خاتون کے پیچھے کھڑی ہیں وہ مالکن پاک فضہ ہیں، اور اولاد کس کی ہیں؟ نجاشی کی۔ ایتھوپین بائبل کا، بک آف اینوک کا، اس سے بڑا اور کیا تعارف ہوگا؟ اچھا، اسٹرالوجی، اسٹرانومی بھی جو ہے وہ بک آف اینوک سے لی ہے۔ بالکل، اسٹرانومی کے جتنے بڑے راز ہیں علم فلکیات کے، وہ سب سے پہلے انسانی تاریخ میں اسی کتاب میں ملتے۔ تو اس سے پھر تو یہ تعین ہو سکتا ہے کہ یہ کتنے ہزار سال پرانا ہے۔ 4000 سال کم از کم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا ہے، اچھا، کم از کم 4000 سال۔ اچھا، اس کے علاوہ کیونکہ بہت سارے علوم جو ہیں وہ اس کتاب کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں، تو ایسے کون سے علوم ہیں جو آج بھی پریکٹس ہوتے ہیں لیکن آئے بک آف اینوک سے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے میڈیسن کا نالج بھی اسی سے نکلا، صحیح، سب سے پہلے فلکیات کا۔ اب اس میں تھوڑی سی چیزیں ہم کنفیوز ہوتے ہیں نا، ہمیں اس چیز کو سمجھ، میڈیسن اور فلکیات یہ 2 ایسے چیپٹرز ہیں جن کو ہم نے فزیکل حصے تو ان کے مان لیے، باقی نہیں مانے۔ صحیح، اسٹرانومی اور اسٹرالوجی یہ ایک ماں کے 2 بچے ہیں، یا ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ صحیح، فزیولوجی اور فزیونومی
یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ہم ایک حصے کو مانتے ہیں، ایک کو نہیں مانتے. اسٹرونومی کیا ہے کہ آسمان، سورج، چاند، ستارے گھوم رہے ہیں. صحیح یہ کیا کرتے ہیں، ان کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، وہ ہے اسٹرالوجی. صحیح یعنی چاند جو ہے وہ گھوم رہا ہے، اپنی منزلیں طے کر رہا ہے، ٹھیک، صحیح وہ ہم سب کو نظر آتا ہے. لیکن چاند اگر سمندروں میں جوار بھاٹا پیدا کر سکتا ہے، سمندر کو 30 فٹ تک کھینچ سکتا ہے، سمندروں کے پانی میں جو ہے اتار چڑھاؤ، تو کیا وہی چاند اس بات کی انرجی نہیں رکھتا کہ آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورون سے آپ کی باڈی کے فلوئڈ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے؟ اس کا جو امپیکٹ آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہ ہوتا ہے وہ اسٹرالوجی میں ڈسکس کیا جاتا ہے. اسی طرح فزیولوجی یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں اتنی وینز ہیں، فلاں آرگن یہاں ہے، اس کی یہ ہے، اس کی یہ، اور اس ڈپیکشن ساری فزیولوجی ہے. صحیح ان آرگنز کے اندر جو ہے وہ الیکٹرولائٹس کیا کرتے ہیں، ویژن کیا ہے، سوچیں کیا ہے. انسان کی خون کے ساتھ ساتھ، جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے خون میں دوڑتا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے، دیٹ از سم تھنگ ایلس. وہ بالکل انٹائرلی ڈفرنٹ ڈائمینشن ہے، لیکن ہیں دونوں ساتھ ساتھ. دریا کے دو کنارے ساتھ چلتے ہیں، ہم بس جس کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے، ہمیں باقی سمجھ نہیں آتی، تو ہم کہتے ہیں بک آف اینوک میں یہ سارا کچھ ہے. اچھا بک آف انوخ میں ایک پردے کا ذکر ہے زمین اور آسمان کا، اس کے بارے میں کوئی وضاحت کر دیں. بک آف اینوک میں جس پردے کا ذکر حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا ہے کہ یہ ایک ایسا پردہ ہے جس کو کوئی پار نہیں کر سکتا. معراج کے ضمن میں کیا آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک جگہ پہ جا کے جبرائیل علیہ السلام رک گئے تھے کہ بس مالک اس سے آگے میں نے نہیں جانا، ٹھیک ہے. شاید وہ پردہ تھا، وہ سدرۃ المنتہا کا ذکر تھا کہ اس سے آگے کچھ نہیں ہے. یا اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں تو بلیک ہولز 2019 پہلے تو آپ کو کہا تھا کہ وہ ایک ایسی روشنی ہے جس کے آگے کچھ نہیں جا سکتا. ذوالقرنین کے سفروں میں جہاں پہ ذوالقرنین نے کہا کہ میں نے سورج کو جو ہے وہ کیچڑ میں ڈوبتے ہوئے دیکھا، غروب ہوتے ہوئے نہیں، ڈوبتے ہوئے، ڈروننگ، ڈوبتے ہوئے دیکھا. کیا کہیں وہ کوئی بلیک ہول تو نہیں تھا کہ جس کے اندر وہ سورج اور وہ سیارے اندر جا رہے تھے بٹی میں، ٹھیک ہے. اور پھر اسی میں ایک اور ضمن میں کہ ذوالقرنین نے سورج کو ایک روپہلی جھیل میں سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا. تو سورج جو تھا یا وہ روپہلی جھیل تھی، کہیں وہ نیبیولا تو نہیں تھا، ایک روشنی جس سے ستارے بن کے نکلتے ہیں، ایک وہ جس میں ستارے غرق ہوتے ہیں، ایک وہ جس میں ستارے بن کے نکلتے ہیں. کہیں حضرت ذوالقرنین اس کا ذکر تو نہیں کر رہے تھے؟ ہم تو چونکہ آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے ہیں نا. جی تو وہ اصل میں ہوتا یہی ہے کہ چمگادڑ کو جب سورج کے اوپر ایسے لکھنے کا کہا جاتا ہے نا تو اسے لکھا نہیں جاتا، تو کہتی ہے کہ سورج ہے ہی نہیں. جی، بات یہ ہے کہ ہمیں جب یہ کہانی پڑھنے کو کہا جاتا ہے نا، ہمیں جو ہے نا وہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہے کیا. یہ کتاب بڑی خوبصورت کتاب ہے، لیکن بار بار ایک بات میں کہتا ہوں، یہ تحریف شدہ کتاب ہے. جی ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ 100% ٹھیک ہے، لیکن اس کی بیسز ٹھیک ہے، کیونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس کا ذکر کیا گیا ہے تو آپ نے اس کی تصدیق، مطلب آپ نے فرمایا تھا کہ ہم ان کی تصدیق بھی نہیں کرتے اور تکذیب بھی نہیں کرتے. صحیح. آج بہت ہی تفصیلی گفتگو بک آف انوخ پہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا ڈیپ سبجیکٹ ہے کہ یہ ایک اور پوڈ کاسٹ کا متقاضی ہے. اگر آپ ابھی تک اس گفتگو کو سن رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی میری طرح پرتجسس ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. اور بہت سارے سوالات تھے اس بک کو لے کے میرے ذہن میں، بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئیں اور بھی بہت سارے سوالوں نے جنم لیا. کوشش کریں گے کبھی دوبارہ نشست ہوگی تو انشاءاللہ دوبارہ اس کے اوپر بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ جی.